اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا مطلب جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم اجتماعی مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اجتماع کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اجتماع بھی ہم سے ہی مل کے بن رہا ہے۔ اگر ہم درست ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، کمال پہ پہنچ جاتے ہیں تو یقیناً معاشرے کا ایک فرد جو ہے کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو انسان دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے وہ مزدوری کر کے ہی پہنچے گا، پیسے دے کر ہی ایسا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم کمال پہ پہنچ جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایک اچھا عالم بن جاتے ہیں، ایک اچھا ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو کسی بھی شعبے میں کمال پر پہنچا لیتے ہیں تو ہم معاشرے کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ کائنات میں سب سے کامل ترین ہستی جو ہمارے سامنے پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمال انسانیت پر پہنچایا اور مرضی معبود کو حاصل کیا، تو وہ تنہا وہ ہیں کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات بیکار نظر آتی ہے۔ آپ وہ ہیں کہ انت فیہم، کہ آپ کے وجود کی برکت سے امت کے اوپر سے، لوگوں کے اوپر سے عذاب دور رہتا ہے۔ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ آپ کے وجود کی وجہ سے امت کے پہلے گناہ، امت کے بعد والے گناہ خداوند عالم معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پیغمبر کی ہستی وہ ہے کہ جب معراج کے کمال پر پہنچتے ہیں اور خدا سے ملاقات ہو رہی ہے تو خداوند عالم ہدیے اور تحفے کے طور پر جو پیغمبر کو چیز پیش کر رہا ہے وہ ہے آسمان کی منصورہ، زمین کی فاطمہ، پیغمبر کو عطا کی جا رہی ہے جو خیر کثیر بھی ہے، کوثر بھی ہے اور امت کے لیے شافع محشر بھی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کی تعریف میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر تم نے دنیا میں جس طریقے سے ہمیں راضی کرنے کا حق تھا اس طرح ہمیں راضی کیا، اب ہم حشر میں یہ بتائیں گے کہ ہم تمہیں کیسے راضی کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہمارے سامنے جو روایت آتی ہیں کہ آپ نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ امید بخش آیت کون سی ہے، تو آپ نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید بخش ہے کہ خداوند عالم پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے شفاعت عطا کرے گا، اور پیغمبر اور ائمہ جب تک اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں وہ راضی نہیں ہوں گے۔ میرا مقصود یہ تھا کہ ایک پیغمبر نے اپنے آپ کو کمال پہ پہنچایا، ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں جتنے بت کدے تھے ان میں بت سرنگو ہونا شروع ہو گئے، شیطان کی چیخیں نکل گئیں، دنیا اور رحمت خدا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسی طریقے سے حشر کی شفاعت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خداوند عالم پیغمبر کی رضا کے لیے سارے کام کر رہا ہے، تو ایک شخص کے کمال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی آتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس حمزہ یا جعفر یعنی ایک آدمی ان جیسا موجود ہوتا میں جنگ جاری رکھتا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ مالک اشتر جیسا میرے پاس دوسرا ہوتا، میرے حقوق پامال نہ ہوتے میں جنگ جاری رکھتا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایسے افراد نہ ہوتے جو لشکر یزید کی سیاہی میں اضافہ کر رہے تھے تو ہمارے حقوق پامال نہ ہوتے۔ اسی طریقے سے ائمہ نے فرمایا کہ اگر لوگ باطل کو، بنی امیہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو ان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ہم سے ٹکرا جاتے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے کمال کو بیان کر رہی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا ایک فرد کی حیثیت سے، ایک شخص کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ حق اور باطل میں سے حق کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بات تقریباً ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں فطرت انسانی بھی کہہ سکتے ہیں، فطرت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں،
اور اس کو آپ ایمان بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کے اوپر ایمان لے آیا، یعنی خدا کی بات کو میں نے قبول کر لیا، خدا کے دین کو میں نے قبول کر لیا۔ لیکن دوسری بات جس سے عام طور پر ہم غفلت کرتے ہیں، جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ ہمارا معیار اور کوالٹی ہے کہ ہم حق پر تو آ گئے ہیں لیکن ہمارا معیار کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں جو قابل قیاس شاید نہ بھی ہو، کہ ایک فقیر ہے، اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کا سچ جائے گا گلی کوچے تک، لیکن ایک بادشاہ سچ بولتا ہے جس کا معیار ہے تو اس کا سچ جائے گا پورے ملک تک۔ اگر پیغمبر سچ بولتے ہیں تو ان کا سچ جائے گا پوری کائنات تک، آخرت تک۔ یہ جو کمال پایا جا رہا ہے کہ انسان کے جو کام ہیں اس میں وسعت جو پائی جا رہی ہے، وہ معیار کی وجہ سے، خالی حق کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایک حق اور سچ ہے اور ایک دوسرا ہمارا معیار ہے۔ جب ہم اپنا معیار جتنا بلند کرتے جاتے ہیں، ہماری چیز کے اندر کمال اور فضیلت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو رہ جاتی ہے، ہمارا اور ہمارے معاشرہ جس سے ہم اجتماعی مسائل کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس سے ہمارا ربط ہے۔ دیکھیے، شخصی زندگی میں سچ کی طرف آ جاتا ہوں، میں دین حق کو قبول کر لیتا ہوں اور اپنا معیار بناتا ہوں۔ لیکن اجتماعی مسائل میں ہمارے پاس دوسری چیز بھی ہے کہ جیسے ہم گھر کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں، میں صفائی کر رہا ہوں، دوسرا آدمی اس کے اندر کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے، تو صفائی نہیں ہوگی۔ ان اجتماعی مسائل میں ہمیں دوسروں کو بھی راضی کرنا ہے، دوسروں کو بھی کنوینس کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلنا ہوگا۔ آج کے درس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔